ایک تاریخ 470 یا 71 ہجری کو پیدا ہونے والے کو دنیا غوث اعظم کہتی ہے. جو پیدا ہوتے ہی روزہ رکھے دنیا اسے غوث اعظم کہتی ہے. جس کے ساتھ پیدا ہونے والے بچوں کو اللہ ولی بنا دے دنیا اسے غوث اعظم کہتی ہے. یار ہاتھوں کو اٹھا کر کے بولے ذرا سبحان اللہ. جس کی ولایت کی گواہی فرشتے دے دیں دنیا اسے غوث اعظم کہتی ہے. جو ٹھوکر مار کر قم باذن اللہ فرما کر مردوں کو زندہ فرما دے دنیا اسے غوث اعظم کہتی ہے. اللہ اللہ جو 15 سال تک ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر کے پوری رات میں ختم قرآن کرتا رہے دنیا اسے غوث اعظم کہتی ہے. جو 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتا رہے دنیا اسے غوث اعظم کہتی ہے. اور سنیے گا جس کا نانا ولی ہو دنیا اسے غوث اعظم کہتی ہے. جس کا بابا ولی ہو دنیا اسے غوث اعظم کہتی ہے. جس کی سگی پھوپھی ولیہ کاملہ ہو دنیا اسے غوث اعظم کہتی ہے. جس کی والدہ ماجدہ ولیہ کاملہ ہو اسے دنیا غوث اعظم کہتی ہے. جس کے شہزادے ولی ہو دنیا اسے غوث اعظم کہتی ہے. جس نے مادر شکم میں آدھا قرآن حفظ کیا ہو دنیا اسے غوث اعظم کہتی ہے. جس نے ڈوبی ہوئی کشتی نکال دی ہو دنیا اسے غوث اعظم کہتی ہے. تم کہتے ہو کون غوث پاک؟ اعلیٰ حضرت کی زبانی سنو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں غوث اعظم ایمان متقا ونقا. غوث اعظم ایمان متقا ونقا. جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آقا نے ارشاد فرمایا جب کوئی اللہ کا بندہ نوافل کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو اللہ تعالی اس کا ہاتھ ہو جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے. اللہ تعالی اس کی آنکھ ہو جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے. اللہ تعالی اس کی زبان ہو جاتا ہے جس سے وہ بولتا ہے. اللہ تعالی اس کے پاؤں ہو جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے. آپ تعجب کرو گے کہو گے نوری صاحب کیسی باتیں کرتے ہو. اللہ تعالی تو آنکھ زبان ہاتھ پاؤں جیسی چیزوں سے پاک ہے. وہ بے عیب ہے. وہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے. اس کا جسم و جسمانیات سے کوئی تعلق نہیں. تو سنیے گا آقا ارشاد فرماتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا جب کوئی اللہ کا بندہ نوافل کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو اللہ تعالی اپنے اس محبوب بندے کے ہاتھ میں اپنی طاقت و قوت کا جلوہ ودیت فرما دیتا ہے. اس کا پکڑنا گویا رب کا پکڑنا ہو جاتا ہے. جب کوئی رب کا محبوب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی اپنی شان اپنی قدرت کا جلوہ اس کی آنکھ میں ودیت فرما دیتا ہے. اس کا دیکھنا گویا رب کا دیکھنا ہو جاتا ہے. اس کا بولنا گویا رب کا بولنا ہو جاتا ہے. اس کا چلنا گویا رب کا چلنا ہو جاتا ہے. اللہ اللہ جب کوئی اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے اللہ کا دوست ہو جاتا ہے اللہ کا قریب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی اپنی طاقت و قوت کا جلوہ اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے. اب وہ اللہ کا محبوب بندہ جب زمین پر نگاہ ڈالتا ہے تو تحت الثری تک دیکھ لیتا ہے. آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتا ہے تو عرش اعظم تک دیکھ لیتا ہے. اب کوئی پردے کے پیچھے اس سے چھپ نہیں سکتا. وہ اللہ کا محبوب اسے دیکھ لیتا ہے. اللہ کا جو محبوب ہو جاتا ہے اللہ کا جو قریبی ہو جاتا ہے اللہ کا جو دوست ہو جاتا ہے اور وہ دوست اللہ کا دلوں کے رازوں کو بھی جان لیتا ہے. نبی ارشاد فرماتے ہیں اتقوا بفراست المومن فانه ينظر بنور اللہ. مومن کی نگاہ باطنی سے ڈرو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اللہ اللہ مصطفیٰ جان رحمت پر ہماری جانیں قربان. مصطفیٰ جان رحمت کے فرمان پر ہماری جانیں قربان. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلا ہوا ایک ایک حرف بولتا ہوا قرآن ہے. اور یاد رکھنا ہے قول محمد قول خدا. فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. نبی فرماتے ہیں اتقوا بفراست المومن فانه ينظر بنور اللہ. مومن کی نگاہ باطنی سے ڈرو اس لیے کہ وہ اللہ
اللہ کے نور سے ملاحظہ کرتا ہے, اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. جب اس حدیث پاک کو ایک یہودی نے پڑھا تو اس کے دل میں خیال آیا, کیا واقعی مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے یا کچھ ویسے ہی ہے معاملہ؟ اللہ اللہ, اس کے دل کو تسکین نہ ہوئی, سکون نہ ہوا. اس نے سوچا لاؤ آزما کر کے دیکھتے ہیں. مسلمانوں جیسا امامہ باندھا, مسلمانوں جیسا لباس پہنا اور مسلمانوں کی بستی میں نکل گیا, اور جو مسلمان اسے ملتا یہ اس کے سامنے اس حدیث پاک کو پڑھ دیتا, وہ اس کا ترجمہ بتا دیتا. یہ دل ہی دل میں سوچتا یہ مومن نہیں ہے, مجھے پہچان نہیں پا رہا ہے کہ میں مذہب سے یہودی ہوں, میں نے مسلمانوں جیسا امامہ باندھا ہے, میں نے مسلمانوں جیسا لباس پہنا ہے, اور میں مسلمانوں کی بستی میں آزمائش کے لیے آیا ہوں. اللہ اللہ, یہ سوچنے لگا میں اپنے ارادے میں کامیاب ہو رہا ہوں, میں اپنے ارادے میں کامیاب ہو رہا ہوں. اللہ اللہ, یہ پوچھتا 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 حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں پہنچ گیا. جہاں حضرت جنید بغدادی رہا کرتے تھے اس بستی میں پہنچ گیا, اور اتفاق سے حضرت جنید بغدادی سے اس یہودی کی ملاقات ہو گئی. اللہ اللہ, جب یہودی سے حضرت جنید بغدادی کی ملاقات ہوئی تو یہودی عرض کرنے لگا, جنید اچھا ہوا تم سے ملاقات ہو گئی, میں نے تمہارا بہت نام سنا ہے, بڑا چرچا سنا ہے, بڑی شہرت سنی ہے. اللہ اللہ, یہودی کہتا ہے اے جنید آج میں تم سے ایک حدیث کا مطلب پوچھنے آیا ہوں, آج میں تم سے ایک حدیث کا ترجمہ پوچھنے آیا ہوں. حضرت جنید بغدادی نے فرمایا پڑھ کون سی حدیث پاک ہے؟ یہ پڑھتا ہے اتقوا بفراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ. اس کا ترجمہ بتا دیجئے. حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں اللہ والے کی نگاہ سے ڈرو, اللہ والے کی نگاہ سے ڈرو, اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. مومن کی نگاہ باطنی سے ڈرو, اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. جب اتنا یہودی نے سنا تو یہودی عرض کرنے لگا اے جنید بغدادی کیسے اللہ کے نور سے دیکھتا ہے؟ حضرت جنید بغدادی مسکرائے اور ارشاد فرمایا جیسے جنید تجھے دیکھ رہا ہے. بولے بولے ذرا سبحان اللہ. حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں جیسے جنید تجھے دیکھ رہا ہے. اب یہودی نے اتنا سنا تو پسینہ پسینہ ہو گیا. اس نے سوچا یار میرا راز تو فاش ہو گیا, یار مجھے تو جنید نے پہچان لیا. اللہ اللہ, یہودی بڑھ کر کے بولا جنید کیا مطلب؟ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں مطلب صاحب ہے, مجھے اپنے اللہ کی 1000 بار قسم, تو نے مسلمانوں جیسا امامہ باندھ رکھا ہے, تو نے مسلمانوں جیسا لباس پہن رکھا ہے, اور تو مسلمانوں کی بستی میں آزمائش کے لیے آیا ہے. حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں بتا تو مذہب سے یہودی ہے یا نہیں ہے؟ عرض کرنے لگا ہاں جنید بغدادی میں مذہب سے یہودی ہوں. حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں بتا تو نے مسلمانوں جیسا لباس پہنا ہے یا نہیں پہنا ہے؟ عرض کرنے لگا ہاں جنید بغدادی میں نے مسلمانوں جیسا لباس پہنا ہے. حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں بتا آزمائش کے لیے آیا تھا یا نہیں آیا تھا؟ عرض کرنے لگا ہاں جنید بغدادی آزمائش کے لیے آیا تھا. حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں پڑھ بتا اب تیرا کیا ارادہ ہے؟ عرض کرتا ہے اے جنید بغدادی ہاتھ بڑھائیے, کلمہ پڑھائیے, مسلمان بنائیے. اب مسلمان ہونے کا ارادہ ہے, میں نے جان لیا ہے جب بغداد میں رہنے والے جنید کی شان کا یہ عالم ہے تو مدینے میں رہنے والے مصطفیٰ کی شان کا عالم کیا ہوگا جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی. محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن غوث اعظم, مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. ذرا ملاحظہ کریے گا, اس یہودی نے کلمہ پڑھا, داخل اسلام ہو گیا, مسلمان ہو گیا, اور عرض کرنے لگا جنید اب میں کہیں نہیں جاؤں گا, تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا, تمہاری صحبت میں رہوں گا, تمہاری خدمت میں رہوں گا. اللہ اللہ, اس نے کلمہ پڑھا, مسلمان ہوا, حضرت جنید بغدادی کی صحبت میں رہتا
رہا. جب ایک مدت اسے رہتے ہوئے ہو گئی تو ایک دن عرض کرنے لگا, اے جنید بغدادی اگر اجازت ہو تو میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں مسکرا کر کے, یار تیری بڑی عادت ہے سوال کرنے کی, بڑے سوال کرتا ہے, پوچھ کیا سوال ہے. یہ عرض کرنے لگا, اے جنید بغدادی جب میں مسلمان نہیں ہوا تھا, مذہب سے یہودی تھا, میں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا, میں نے اس حدیث پاک کا بہت سے لوگوں سے جو مطلب پوچھا تھا, لیکن مطلب بتا دیا تھا, ترجمہ بتا دیا تھا, مجھے پہچان نہیں پائے تھے. اللہ اللہ. حضرت جنید بغدادی نے اتنا سنا, ارشاد فرمایا اپنی زبان کو لگام دے, اپنی زبان کو خاموش کر. تو جن جن کے پاس میں گیا تھا ان میں بہت سے اللہ کے دوست تھے, اللہ کے محبوب تھے, اللہ کے ولی تھے, اور انہوں نے نگاہ ولایت سے تجھے پہچان بھی لیا تھا, تیرے ارادے کو پہچان بھی لیا تھا. اللہ اللہ. حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں بس وہ اس وجہ سے خاموش رہے تھے کہ تیرا ایمان لانا اللہ نے جنید کے ہاتھ پر مقدر کر دیا تھا. ارے یار ہاتھوں کو اٹھا کر کے بولے ذرا سبحان اللہ. اللہ اللہ. حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں تیرا ایمان لانا اللہ نے جنید کے ہاتھ پر مقدر کر دیا تھا. پتا چلا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. آج جشن غوث الورا منانے والوں ایک پیغام لے کر کے جاؤ اس جلسے سے. ہم یہاں بیٹھے ہیں, حضور غوث پاک اپنے مزار سے ملاحظہ کر رہے ہیں. ہم یہاں بیٹھے ہیں, غریب نواز سے محبت کرتے ہیں, لیکن غریب نواز ہمیں اپنے مزار سے ملاحظہ کرتے ہیں. اور صابر پاک کے محبت کرنے والوں یہ بات یاد رکھو, صابر پاک اپنے مزار سے ملاحظہ کر رہے ہیں, مخدوم اشرف کی چوچوی اپنے مزار سے ملاحظہ کر رہے ہیں. اللہ والوں سے محبت کرو گے تو ان کی محبت کا اجر ملے گا, اللہ والوں سے محبت کرو گے چہرے کو نور ملے گا, اللہ والوں سے محبت کرو گے رزق کی فراوانی ملے گی, اللہ والوں سے محبت کرو گے عزتوں کے تاج تمہیں مل جائیں گے, اللہ والوں سے محبت کرو گے جہاں جاؤ گے تمہارا ذکر کیا جائے گا, اللہ والوں سے محبت کرو گے دنیا میں چہرہ چمکے گا, قبر میں چہرہ چمکے گا, حشر میں چہرہ چمکے گا. اللہ والوں سے محبت کرو, ان کی محبت کا اجر دنیا میں ملتا ہے. اور یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں, اگر انہیں پکارا جائے تو یہ پکار کو سنتے بھی ہیں اور مدد بھی فرماتے ہیں. آئیے گا ذرا تاریخ کا ایک چیپٹر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اللہ اللہ. تاریخ میں ایک نام آتا ہے حضرت سیدنا عبداللہ سومعی کا. آپ قائم اللیل صائم النہار, عابد و شاکر اور صاحب کرامات ولی تھے. آپ عجم کے مشہور مشائخ سے بھی فیض و برکات حاصل کیے ہوئے تھے. آپ کی کرامتیں بڑی مشہور ہیں, ان میں سے ایک یہ ہے حضرت ابو عبداللہ بیان فرماتے ہیں ایک مرتبہ کا واقعہ ہے. ہمارے بعض احباب تجارت کی غرض سے شہر جیلان سے سمرقند کی طرف روانہ ہوئے. جب یہ قافلہ سمرقند سے پہلے ایک صحرا میں پہنچا, ایک جنگل میں پہنچا, تو اس قافلے کو ڈاکہ زنی کرنے والوں نے گھیر لیا, ڈاکوؤں نے گھیر لیا, مال لوٹنے والوں نے گھیر لیا. اللہ اللہ. اب جب قافلے کو ڈاکوؤں نے گھیرا تو ہر شخص بڑا متعجب ہے, بڑا پریشان ہے, بڑا حیران ہے. مولا کیا کروں, مولا کیا کروں, میں تجارت کرنے کے لیے آیا ہوں, اپنے بچوں سے وعدہ کر کے آیا ہوں, میرے بچوں گھبرانا مت, میں تمہارے لیے کما کر کے جو روپیے اور پیسے لے کر کے آؤں گا. اللہ اللہ. کوئی دل ہی دل میں سوچ رہا ہے میں اپنے ماں باپ سے وعدہ کر کے آیا ہوں, میں تجارت کرنے کے لیے جا رہا ہوں, اگر اللہ مجھے نفع بخشے گا تو میں تمہارے لیے کپڑے لے کر کے آؤں گا. اللہ اللہ. قافلے کے ایک ایک فرد کی آنکھوں میں آنسو ہیں. اللہ اللہ. اللہ کی مدد طلب کر رہے ہیں. اتنے میں حضرت سیدنا عبداللہ سومعی کے مریدوں نے آپ کو پکارا. آپ کے مرید کیا دیکھتے ہیں, آپ پکارتے ہی اپنے مریدوں کے درمیان کھڑے ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں سبوح قدوس ربنا اللہ تفرقی یا خیل والنا. اے گھوڑا سوارو, اے ڈاکہ زنی کرنے والو, اے مال لوٹنے والو, اے گھوڑا سوارو, ہم تم سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں. اللہ اللہ. جب گھوڑوں کے کانوں تک یہ آواز پہنچی تو گھوڑے اپنے سواروں کو بیاباں کی طرف, جنگل کی طرف لے بھاگے اور واپس نہ آ سکے. اس طرح سے یہ سارا قافلہ ڈاکہ زنی سے محفوظ ہو گیا, ڈاکوؤں
के शर से महफूज हो गया। संभल के जिंदा दिल लोगों जरा तवज्जो करना, अगर वाकई तुम अल्लाह वालों से मोहब्बत करने वाले हो तो तुम्हारा ईमान बड़ा मजबूत होगा। अल्लाह अल्लाह, जब लोगों ने देखा कि हमारा काफिला डाका जनी से महफूज हो चुका है, मसरत और शादमानी में अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। परवरदिगार तेरा शुक्र है, परवरदिगार तेरा शुक्र है, तूने डाका जनी से बचा लिया है, तूने माल लुटने से बचा लिया है। अल्लाह अल्लाह, अब हजरत सैयदना अब्दुल्ला सोमई का शुक्र अदा करने के लिए आपको तलाश किया, आपकी जुस्तजू की, लेकिन आप कहीं ना मिल सके। अल्लाह अल्लाह, अब ये सारा काफिला समरकंद पहुंचा और सारे काफिले ने बड़ा नफा कमाया। जो जहां का था वो वहां चला गया और जो शहरे जीलान के थे वो शहरे जीलान आ गए। अल्लाह अल्लाह, अब जीलान वाले लोग जब जीलान में आए तो जिक्र करने लगे, लोगों तुम जानते हो फला तारीख में फला वक्त में हमारा काफिला लुटने वाला था, हमारे काफिले को लुटने से हजरत सैयदना अब्दुल्ला सोमई ने बचाया है। अल्लाह अल्लाह, लोगों ने इतना सुना, कहने लगे लोगों कैसी बातें करते हो, फला तारीख में फला वक्त में तो अब्दुल्ला सोमई हमारे दरमियान मौजूद थे, हम कैसे मान ले। अल्लाह अल्लाह, दोनों गिरोह के दरमियान पैसों मुबासा होने लगा, बात तूल पकड़ गई, दस्तों गिराबा लोग हो गए। किसी ने कहा लड़ने की जरूरत नहीं है, झगड़ने की जरूरत नहीं है, चलो अब्दुल्ला सोमई से चल करके पूछते हैं फला तारीख में फला वक्त में वो तुम्हारे दरमियान मौजूद थे, या फला तारीख फला वक्त में उन्होंने हमारे काफिले को लुटने से बचाया था। अल्लाह अल्लाह, अब दोनों गिरोह के लोग हजरत सैयदना अब्दुल्ला सोमई की बारगाह में पहुंचे हैं, सलाम अर्ज किया है और कहते हैं ए पीरे कामिल, हम बड़ी कशमकश में हैं, हमारे मसले को हल फरमाए। अल्लाह अल्लाह, जब हजरत अब्दुल्ला सोमई ने इतना सुना मुस्कुरा दिए और जान लिया और पहचान गए और कहने लगे कि राज राज ना रहा। अल्लाह अल्लाह, आखिरकार एक गिरोह ने अर्ज किया ए पीरे कामिल, हमारा ये दावा है फला तारीख में फला वक्त में आप हमारे दरमियान मौजूद थे और ये कह रहे हैं फला तारीख में फला वक्त में तुमने इनके काफिले को लुटने से बचाया है। ये बताएं कौन सच्चा है कौन झूठा है। संभल के लोगों जरा तवज्जो करिएगा। अल्लाह अल्लाह, हजरत सैयदना अब्दुल्ला सोमई फरमाते हैं कोई झूठा नहीं है बल्कि दोनों सच्चे हैं। फला तारीख में फला वक्त में तुम्हारे दरमियान मौजूद था, ये बात भी सच्ची है। फला तारीख में फला वक्त में इनके काफिले को लुटने से बचाया था, ये बात भी सच्ची है। अल्लाह अल्लाह, अब मुरीद कहने लगे ए पीरे कामिल, ये किस तरह मुमकिन था एक ही वक्त में दो जगहों पर। अल्लाह अल्लाह, ये किस तरह मुमकिन था, ये किस तरह मुमकिन था, ये कमाल किया कैसे। अल्लाह अल्लाह, हजरत सैयदना अब्दुल्ला सोमई फरमाते हैं इसमें मेरा कमाल नहीं मेरे रब का कमाल है। हाथों को उठा करके बोले जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, मुरीदों ने अर्ज किया ए सैयदना अब्दुल्ला सोमई, ये बता दें फला तारीख में फला वक्त में हमारे दरमियान मौजूद थे, फला तारीख में फला वक्त में तुमने इनके काफिले को लुटने से बचाया, ये कमाल किया कैसे। सैयदना अब्दुल्ला सोमई फरमाते हैं इसमें मेरा कमाल नहीं है मेरे रब का कमाल है। मैं फला तारीख फला वक्त में तुम्हारे दरमियान मौजूद था, इसमें मेरे रब का कमाल है। और फला तारीख फला वक्त में मैंने इनके काफिले को लुटने से बचाया है, इसमें भी मेरे रब का कमाल है। जब काफिला लुट रहा था, डाका जनी होने वाली थी, डाकू लूटने वाले थे, मैंने मार्फत इलाही से अपने मुरीदों की आवाज को सुन लिया था और मदद को पहुंच भी गया था। सैयदना अब्दुल्ला सोमई फरमाते हैं समरकंद के पास सहरा में पहुंचना ये मेरा कमाल था और काफिले को लुटने से बचाना ये मेरे रब का काम था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, भाई नारे रिसालत, जश्न गौसे आजम, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
سبحان اللہ ماشاء اللہ. اللہ والوں کے جلسے میں آنے والوں یاد رکھنا، اللہ والے جانتے بھی ہیں پہچانتے بھی ہیں، اللہ والوں سے محبت کرو اس کا اجر تمہیں ملے گا. اور یقین جانو اگر عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے، اگر اجمل شاہ سے عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے، شاہ جمال اللہ رام پوری سے عشق ہے تو اس کا اظہار کرو، اگر صدر اللہ فاضل سے عشق ہے تو اس کا اظہار کرو، صابر پاک سے عشق ہے تو اس کا اظہار کرو، خواجہ غریب نواز سے عشق ہے تو اس کا اظہار کرو، اگر غوث پاک سے عشق ہے تو اس کا اظہار کرو. اس لیے کہ عشق جو ہے نا شے کو ممتاز بنا دیتا ہے. تم نے نہیں دیکھا ہے ایک ذات جسے آج پوری دنیا مفتی سلمان اظہری کے نام سے جانتی ہے اور پہچانتی ہے، جب اس نے ناموس رسالت پر کام کرنا شروع کیا، جب اس نے مصطفیٰ کی شان پر کام کرنا شروع کیا، جب اس نے مصطفیٰ کی ذات پر کام کرنا شروع کیا، اس سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا کون مفتی سلمان اظہری، کون مفتی سلمان اظہری. لیکن جب وہ عشق کا لبادہ اوڑھ کر کے نگر نگر ڈگر ڈگر نکلا اور اس نے مصطفیٰ کی رسالت پر کام کیا اور لوگوں سے کہا لوگوں یاد رکھو ہم تو مصطفیٰ والے ہیں، جہاں جائیں گے مصطفیٰ کے عشق کے نغمے سنائیں گے، جہاں جائیں گے مصطفیٰ کے نام کے چرچے کریں گے. وہ نگر نگر ڈگر ڈگر ناموس رسالت پہ کام کرتا رہا اور وہ کہتا رہا لوگوں یاد رکھو اگر ہمارے گھڑوں کو توڑو گے ہم برداشت کریں گے، ہمیں گالی بکو گے ہم برداشت کریں گے، ہمارے ماں باپ کو بلا بھرا کہو گے ہم برداشت کریں گے، لیکن ناموس رسالت پر آج نہیں آنے دیں گے، مصطفیٰ کی ذات پر آج نہیں آنے دیں گے. وہ مرد مجاہد نگر نگر ڈگر ڈگر جو ہے نا مصطفیٰ کے نغمے گاتا رہا. اللہ اللہ لوگوں نے اس مرد مجاہد کو جیل میں ڈال دیا. وہ مرد مجاہد 10 مہینے جیل میں رہا، بڑی مصیبتیں اٹھائی، درد و الم کا سامنا کیا، لیکن اللہ کا اس پر فضل ہوا، مصطفیٰ کی نظر عنایت ہو گئی، غوث پاک کا کرم ہو گیا. وہ مرد مجاہد جیسا گیا تھا ویسے ہی سلامتی کے ساتھ اپنے گھر واپس آ کر کے دشمنان دین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے پکار کر کے کہہ رہا ہے لوگوں یاد رکھنا لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بدلا دو گستاخ نبی سے، غیرت مسلم زندہ ہے، ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ. عشق کرو، عشق کرو گے پہچانے جاؤ گے، عشق کرو گے تاریخ لکھی جائے گی. اللہ اللہ آج کچھ لوگ ہیں یہ کہہ رہے ہیں کون غوث پاک، انہیں نہیں پتا کون غوث پاک. اللہ اللہ ان کے نام کی بریانیاں کھا رہے ہیں، اللہ اللہ 11ویں کی بریانیاں اڑا رہے ہیں، لیکن پتہ نہیں کون غوث پاک. اگر تم نہیں جانتے کون غوث پاک تو ذرا ملاحظہ کریے گا.